السلام علیکم ایوری ون، ویری وارم ویلکم اگین. ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے روزے کی، اور اسی کو تھوڑا سا میں کنٹینیو یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بات کی. سوری، آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹ، کیونکہ میں ان سے اتنا میرا کیجول تعلق ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کوئی فارمیلٹیز نہیں ہے. سر کامران واز مائی ٹیچر بیک ان دا یونیورسٹی ڈیز، اور ابھی تک ہی میرے ٹیچر ہیں. میں ان سے ابھی تک بہت کچھ سیکھتا ہوں. سلیمان از اے سن. سلیمان اب میرے بھی دوست بن گئے ہیں، اور ہمارا ایک بہت اچھا ٹرائیو بن گیا ہے. وی ڈو اے لاٹ آف ڈسکشنز اینڈ سیشن، اور میں اس چیز کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ کیا روزہ صرف کھانے پینے کی حد تک ہے؟ اوبویسلی ہمیں اس کی بہت ساری اور ٹیچنگز بھی دی جاتی ہیں. سو وہ یور کویشچن کہ وہ صرف ایک مہینہ ہی کیوں رکھتے ہیں، سر نے اس کا بڑا زبردست آنسر کیا تھا. تو کیا یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ جو بیسٹ پریکٹسز ہم اس 1 منتھ میں سیکھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں آگے؟ یہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو واننا ٹیک اٹ فارورڈ سلمان؟ I personally think that روزہ آپ کو کنسٹرینٹ سکھاتا ہے. وہ آپ کو آپ کی دیکھیں انسان میں اور ایک جانور میں حسن بھائی کیا فرق ہے. اگر ہم لوگ ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جانور بھی کھانا پینا اور جو اپنی آف سپرنگ کو آگے بڑھانے کی ایکٹیویٹیز ہیں، شیلٹر ڈھونڈنا، ان چیزوں میں جانور ہم سے زیادہ بہتر ہے اس وقت. ان چیزوں میں تو وہ لمٹ کر دیتا ہے، بالکل ہم سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں سے بڑی نیگیٹیوٹی نہیں ہے اس پہ. انسان کو بھی اگر ہم لوگ اب ہم اپنی لائف سٹائل کو دیکھیں، ہم بھاگ کس چیز کے پیچھے رہیں کہ اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھے سے اچھا پی لیں، اچھے سے اچھی جگہ سو لیں، اچھے سے اچھی پارٹنر کو تلاش کر لیں. سو وی آر آل ریوالونگ اراؤنڈ آر اینیملسٹک اپروچز، جبلت اس کو کہتے ہیں. روزہ ہمیں ہماری روح کی تسکین کے لیے موجود ہے. اگر میں یہاں اگر ابھی میری باڈی پڑی ہوئی ہوتی، لاش یہاں سامنے ہوتی، تو یو وڈ ناٹ سے کہ یہ سلیمان لیٹا ہوا، یو وڈ سے کہ سلیمان کی باڈی لیٹی ہوئی ہے. بٹ ناؤ یو ٹاکنگ ٹو می اینڈ یو سیئنگ کہ سلیمان بات کر رہا ہے. سو دیٹ مینس دیٹ سلیمان از سم تھنگ وچ از بیونڈ دس باڈی. اور اس اینٹی کی نرشمنٹ میرے خیال سے روزہ کرنا روزے کا مقصد ہے، اور وہ صرف کنسٹرینٹ سے ہو سکتی ہے جب آپ اس اینیملسٹک اپروچ کو ہماری اسپرچول اپروچ سے دور کرتے ہیں، جب آپ جبلت کو مختلف کرتے ہیں ہماری اوور آل ایکٹیویٹیز سے. تو روزہ میں کیا کھانا پینا روکتا ہے ہمارا، ایک میجر چیز ہماری، ہم ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں سونے میں ہرڈلز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ٹیبل اس حساب سے سیٹ نہیں ہوا ہوتا. اس کے علاوہ اور جو ہمارے اینیملسٹک فیچرز ہیں جیسے ایگریشن، سچ ایز بیڈ بیہیویئر اور ابیوس، اور ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے ٹو ایکچولی کنیکٹ ود دا اسپرچویلٹی آف روزہ اینڈ ٹیک اٹ فارورڈ فار دی ریسٹ آف دی ایئر. بیسٹ پریکٹس والی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں، یہی بیسٹ پریکٹس ہے پورا سال کیری فارورڈ. بیسٹ پریکٹسز سے میں آگے بڑھوں گا کہ وی گونا ٹاک اباؤٹ حقوق العباد. اگین اٹس این 8 منٹ فارمیٹ. ہم اس کو ریپ کرنے کی جلدی سے کوشش کریں گے کہ سر فرام ویئر ڈو وی اسٹارٹ آن حقوق العباد اینڈ کرنٹ ورلڈ کے اندر کیا ہم کن چیزوں کو غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. ہاؤ کین وی بی بیٹر، اسپیشلی دا ینگر جنریشن، دے ریئلی نیڈ ٹو لرن مور اباؤٹ حقوق العباد. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. موٹی اور آسان بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق، وہ پرائیویٹ میٹر ہے میرا اور میرے رب کا. میں حقوق اللہ پوری طرح ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ میرا اور میرے رب کا پرائیویٹ میٹر ہے، اور رب چاہیں تو وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، سب کچھ معاف کر دیں بے شک مرضی. حقوق العباد کا ایشو یہ ہے کہ رب کہتے ہیں بندے سے معافی مانگو تو معاف کروں گا. تو پرائرٹائز اگر آپ اس فلسفی پہ کریں تو حقوق العباد بیکمز مور امپورٹنٹ دین حقوق اللہ. یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا ہوں، میں تو رب العزت ہی جو فرما رہے ہیں اس کی ایک تشریح کر رہا ہوں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو معاملات ہیں نا اس پہ تم رائے نہ دو، میری مرضی میں معاف کر دوں. لیکن اگر تم میرے بندے سے زیادتی کر رہے ہو، رب ہے معاف کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہاں خود وہی کنسٹینٹ والی بات ایک ریسٹرینٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس سے معافی مانگو پھر معاف کروں گا. تو کیا امپورٹنس بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ اپنے معاملات کو درست رکھو. کیونکہ بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ اگر صرف حقوق اللہ تک بات کو محدود رکھنی ہوتی تو اس کائنات کا کھیل سجانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بندے ہوتے، اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ میں تو سپریم اتھارٹی ہوں، میرا اور تمہارا تعلق تو تمہیں لا محالہ ماننا پڑے گا.
لیکن ذرا آؤ نا اپنے جیسوں کی طرف اور وہاں دیکھو مجھے. تو ایکچولی حقوق العباد کی اگر فلسافیکل ڈیپتھ میں جائیں تو یہ حقوق اللہ کی ایک مینیفیسٹڈ فارم ہے. دیکھنا کس کو ہے؟ دیکھنا تو اسی ذات کے جلوے کو ہے. لیکن اب کامران نے حسن میں دیکھنا ہے, سلیمان نے کامران میں دیکھنا ہے, اور کامران نے مہیش میں دیکھنا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. تو اگر وہ جلوہ اس طرح نظر آ رہا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت آپ پوری طرح کر رہے ہیں, تو اللہ کو راضی کرنے کا اس سے آسان راستہ ہے نہیں کوئی. 1000 نوافل, وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ نماز کا سجدہ بھی ہے اور ایک سجدہ حقوق العباد کا سجدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان میں اپنی روح پھونکی. سو میں اس چیز کو ایک اور اگین, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ماڈرن ڈے ورلڈ کی, سب کو آگے بھی بڑھنا ہے, اور میں ہمیشہ لائک وین آئی واز ان دا یو ایس میں اوکلاہوما میں تھا, مجھے ایک چانس ملا کہ ایک اورینٹیشن ٹائپ کی جگہ تھی اور آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک سم تھنگ ڈفرینٹ. سو میں نے تھوڑی سی یہ بات کی کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں پاکستان کا سافٹ ویئر امیج, اینڈ اوبویسلی ایز اے مسلم آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک آؤٹ آن دیٹ میٹر ایز ویل کہ مسلمس کو بڑا ڈفرینٹلی پرسیو کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو چینج دیٹ اسٹیریو ٹائپ ایز ویل. تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ یو آر ویری کول مسلم. سو آئی یوز ٹو سے آئی ایم ناٹ اے کول مسلم, آئی ایم جسٹ اندر مسلم, اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. کہ شاید میں اپنی عبادات میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں, لیکن حقوق العباد جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے, میں نے اس چیز کو ذمہ داری سمجھی کہ میں ایک صحیح اور ایک نارملائز چیز ان کو بتا سکوں. آئی ووڈ لو ٹو آسک دس کویسچن ٹو یو سر. The world is talking about emotional intelligence, leadership skill, humility. How do we connect that with, again ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ روزہ, نماز, زکوٰۃ, یہ ہمیں 1400 سال پہلے ساری تعلیمات دی گئی تھیں. کارپوریٹ ورلڈ اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ اب اس چیز. How do we connect emotional intelligence to حقوق العباد؟ میرے خیال میں تو ایموشنل انٹیلیجنس ایک ماڈرن ٹرمینالوجی کوائن کر دی گئی ہے اس مائنڈ سیٹ کے لیے کہ جو حقوق العباد پوری طرح فالو کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. بھائی ایک شخص جو آپ اپنے آفس کے اندر یو آر دا باس اینڈ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک کنجینیل انوائرمنٹ فراہم کر رہے ہیں, تو یو آر این ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. آپ ہر ایک کے حق کا خیال رکھ رہے ہیں. ایموشنل نارمل انٹیلیجنس, آئی کیو کیا ہے؟ آئی کیو صرف اپنا فائدہ نکالتی ہے. ایک اسمارٹ آدمی اپنا فائدہ نکال رہا ہے, ایک ایموشنلی اسمارٹ آدمی گروپ کا فائدہ نکال رہا ہے, معاشرے کا فائدہ نکال رہا ہے, نیشن کا فائدہ نکال رہا ہے. اسی تو یہ تو ایکسپینشن آف مائنڈ سیٹ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے بعد اب تو ایموشنل کوشنٹ کے بعد اب اسپرچول کوشنٹ کی ٹرم کوائن ہو چکی ہے. اسپرچول کوشنٹ بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی کاسمک لیول کے اوپر جب آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہیومنس پر اور نان ہیومن بینگس پر, یعنی نان لیونگ تھنگس پر بھی ایفیکٹ جب ڈالنے لگتی ہے, سو یو بیکم اسپرچولی کنیکٹڈ ود دا کاسموس. اس کو وہ اسپرچول انٹیلیجنس کہنے لگے. یہ جو کوانٹم ہے نا آپ کی, اس کوانٹم نے سائنس اور اسپرچولیٹی کی باؤنڈری فیڈ کرتے کرتے ختم کر دی. آئی ووڈ لو ٹو ہیو یہ انٹائر سیریز کہ یہ کوانٹم فزکس کیا ہے, لوگوں کو پتہ تو چلے. کتنے آرام سے اپنے آپ جو کانسیپٹس ہیں ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. سائنس ان کو ثابت کر لی ہے, حق الیقین پر پہنچ جائیے. اور ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہمیں سب کچھ پہلے سے, وہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں, ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا. تو مان لو, اور ماننے کے بعد جانو ضرور. ٹرو. جیسے میں چھوٹی چھوٹی چیز کہتا ہوں کہ ٹریفک ہے ہمارے یہاں اور ڈفرینٹ اس طرح کے ایشوز ہیں, معاملات ہیں, لوگ لائن میں لگتے ہیں, ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. سو آئی تھنک حقوق العباد از سم تھنگ جو کہ بہت ہی کامنس کریٹ کرتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک وہ رکشے والا ہے اگر وہ آپ کو سائڈ دے کے جا بھی رہا ہے تو نہیں کریں اس پہ غصہ. وہ بیچارہ صبح سے رکشہ چلا رہا ہے, آپ ادھر تھوڑا سا کامنس کا مظاہرہ کریں. آئی تھنک دس آلسو کمز ان ٹو حقوق العباد. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو لیڈ کرتی ہیں کہ آپ اور اس طرح کے فیصلے کریں. تو سلمان, یو بینگ دا ینگیسٹ ان دس آڈینس, یو آر اسٹل اسٹڈیئنگ, آپ کے ارد گرد آپ اس طریقے کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو لرن فرام اٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیچ فرام اٹ ایز ویل؟ I believe کہ empathy, as you've just said, is the pivot of a happy life. کیونکہ اس میں آپ ایک وشس سائیکل کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی گھر سے کسی پریشانی سے باہر نکلا ہے
اس نے مجھ سے بدتمیزی کی روڈ پہ, اگر میں اس سے غصہ کروں گا تو میرے ذہن میں غصہ بھر چکا ہوگا, میں آگے جا کے کسی اور سے بدتمیزی کروں گا, وہ کسی اور سے بدتمیزی کرے گا, پورا معاشرہ گندا ہو جائے گا. اگر اس نے مجھ سے ابھی بدتمیزی کی, کچھ بات کی, کچھ بد کلامی کی, اور میں نے اس کو اگنور کر دیا, میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ کسی غلط پریشانی سے آیا, سو آئی بروکن دیٹ ویشیس سائیکل. اینڈ آئی بلیو کہ اس ویشیس سائیکل کو توڑنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹو کریٹ اینڈ کلٹیویٹ اے مور enriched society, a more happy society. اور چونکہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سکھائی ہے کہ یار معاف کرو. انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس پہ معافی دے دیں, تو یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس کو مجھے یہ کہہ دیا, ایٹیٹیوڈ پرابلم, کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں لوگوں کی, فیملیز میں دوستوں کے اندر پرابلمس کریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. آئی تھنک اٹ کمز ڈاؤن ٹو اے ویری اسمال پوائنٹ, اگر ہم صرف حقوق کی بات کے صحیح معنی میں سمجھ لیں سر. بالکل. So if we need to conclude this thing sir, we would love to have the closing remarks from your side, کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر کلوزنگ دیں اور ہم اس کو ایک حقوق العباد, عباد عبد کی جمع, بہت سارے عبد عباد, تو عبد کون ہے؟ عبد اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جو اپنی پرائرٹی کو اللہ کی پرائرٹی میں گم کر دے, اور اللہ کی پرائرٹی اس کے بندے ہیں. تو اللہ کی پرائرٹی کو سمجھ لیا کہ میرے بندوں کی خدمت کرو, اور بندوں کی خدمت میں لگ گیا, وہ عبد ہے. وہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض, وہ فرائض ایکچولی ادا کرتا ہے, اور اپنے حقوق العباد کرنے والا ایک عجیب آدمی ہوتا ہے, وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے مجھے, اگر مجھے ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا نا کوئی بات نہیں. اور مزے کی بات کیا ہے, ان ریٹرن ملنا آٹومیٹکلی پوری انوائرمنٹ سے اس کو شروع ہو جاتا ہے, پتا پتا گواہی دیتا ہے. میں ایکچولی کھو جاتا ہوں تھوڑا جب سن رہا ہوتا ہوں سر کی باتیں, بٹ اٹ واز لولی ہیونگ آل آف یو آن بورڈ ود اس ایز ویل. ویری اسپیشل تھینک یو سر کامرا. آپ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں رمضان میں, اور آپ نے اپنے بہت ہی بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا. تھینک یو ٹو یو ایز ویل سلیمان فار گیونگ اس اے نیو فلیور ان دس ڈسکشن. اینڈ تھینک یو ٹو ایوری ون جو اس کیمرہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ, ان سب کا بھی بہت سارا تھینک یو. ہم نے آپ کا اب تک شکریہ نہیں ادا کیا ہے, allow us to thank you. تھینکس ٹو می ایز ویل کہ میں نے بھی ٹائم نکالا آج چھٹی والے دن, اور 4 ویکینڈس پہ ٹائم نکالا ہم نے اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آئی وڈ جسٹ وانٹ ٹو کلوز اٹ کہ یہ ڈسکشن ہماری اسٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں انڈیویژولی اینڈ کلیکٹیولی. ہم اس پازیٹیو انرجی کو کس طریقے سے اسپریڈ کر سکتے ہیں, اور آئی تھنک دین از دا بیسٹ ٹول. اور مجھے ایسا لگتا تھا, یہ میرا پرسنل ریمارک تھا, کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنس کو صحیح سے پیکجڈ کر کے نہیں دے رہے ہیں اس چیز کو, صحیح سے ڈسکشن نہیں ہو رہی, جو چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں ہم ان تک پہنچائیں. تو یہ ایک ہماری چھوٹی سی کوشش تھی. وی ول بی ڈوئنگ مور سیشنز آن دس لیٹر آن ایز ویل انشاءاللہ. اینڈ ٹل دین سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ایڈوانس میں عید مبارک سب کو, اینڈ سی یو سون آن آر رسپیکٹیو چینلز اور پلیٹ فارم. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.